میں نے کہا سرکار کے دور میں سرکار نے اپنے والدین کا ذکر کیا تھا؟ کہنے کہ ہاں ذکر کیا تھا۔ میں نے کہا پھر؟ کہتے ہاں ذکر تو ہوا تھا، نام اس کا میلاد نہیں تھا۔ تو میں نے کہا تیرے کو ایسی کیا برائی لگی ہے جب ایک چیز مانتا ہے تو پھر آگے پھر کیوں سوال کرتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مناظرے کے نہیں مولانا، آپ کو دماغ کے علاج کی ضرورت ہے۔ ڈانٹ نہیں رہا، نہ گالی دے رہا ہوں، نہ توہین کر رہا ہوں، یہ دماغی مرض ہے۔ جب ایک چیز مان لیتا ہے تو پھر آگے سوال کیوں کرتا ہے؟ آج کل تو مان گئے، شکر ہے، ہم تنقید نہیں کرتے، جلاتے نہیں، توہین نہیں کرتے۔ ہاں ہاں میلاد النبی تو ثابت ہے لیکن جلوس ثابت نہیں۔ تو میں نے کہا جس کشادگی سے ضروری ہے کہ جب تک جھنڈا نہ اٹھایا جائے تو آپ بات نہ مانیں۔ میں نے کہا یہ میلاد النبی کے بارے میں جو آپ نے، کون مسلمان ہے جو ذکر رسول کی محفل کو منع کرے گا؟ میں نے کہا آپ ہی کر رہے تھے، لیکن تھوڑا خدا کا شکر ہے تمہیں شعور آیا تو آپ کی 1 سال پرانی پوسٹیں دیکھ لیں یا اپنے مولویوں کی تقریریں دیکھ لیں، لیکن اگر آپ نے قبول کر لیا ہے، کون مسلمان ہے جو رسول اللہ کی ولادت کی خوشی نہیں منائے گا؟ میں نے کہا آپ ہی منع کر رہے ہیں۔ قوم ایسے پر آپ نے نہیں کہا تھا کنہیا کے جنم سے تشویق، آپ نے نہیں کہا تھا کہ رسول اللہ تو ایک دفعہ پیدا ہوئے تو ہر سال کیوں؟ میں نے کہا یہ برے خیالات عوام کے اندر آپ نے پیدا کیے تھے، لیکن ہم گڑی قبریں نہیں کھودنا چاہتے، صرف ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ صبح کا بھٹکا اگر شام کو گھر آ جائے تو ہم اس سے ناراض نہیں ہوتے، سینے سے لگاتے ہیں۔ اب تو حرم کا امام عبد الرحمن سدیسی جمعے کے دن پڑھ رہا ہے احسن منک لم تر قط عینی۔ آپ نے دیکھی ہے ویڈیو؟ میں تنقید نہیں کرتا، لیکن ہم کہتے ہیں کاش ابن عبدالوہاب کی نجدی کی تعلیم کو پہلے چھوڑ کے تو پہلے مینار و حرم کو خوش کرنے کے لیے سرکار کی نعت پڑھ دیتے، لیکن اب بھی پڑھ رہے ہو تو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن میں اس کا احسان ثواب محمد بن سلمان صاحب کو کرتا ہوں کہ یہ ان کا احسان ثواب ہے کہ جنہوں نے 15-16 سے ذرا پانی سے ٹائٹ کیا تو اب جو ہے وہ بدع کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اس کے صحیح مصرف کو آپ نے سمجھ کر اب ساری ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ کر عبد الرحمن سدیس امام حرم پڑھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین دیکھا نہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النُّسَاء، اور آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا بھی نہیں، خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا، كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اور آپ کو ایسے بنایا جیسے مصطفیٰ آپ چاہتے تھے۔ میں نے کہا ہم بھی یہی چاہتے تھے۔ حرم لال رومال کی تعریف کے لیے نہیں ہے، حرم کو عزت مصطفیٰ سے ملی ہے، وہاں مصطفیٰ کی شان بیان ہونی۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں صبح کا بھٹکا شام کو گھر آئے، ہم تنقید نہیں کرتے۔ توجہ ہے، اگر اہل سنت کا موقف غلط تھا تو تو نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي کیوں کہا؟ پتا چلا ہم شروع سے بات کر رہے تھے، تعصب میں نہیں کر رہے تھے، وفاداری کی کر رہے تھے کہ جب محبت ہو جاتی ہے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ غور کر رہے ہو؟ تم تو سندوں میں گرا، یہ شعر کہاں سے لائے؟ یہ تو حضرت حسان سے ثابت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جا کے عبد الرحمن سدیس سے پوچھ لے، اس نے حرم میں کھڑے ہو کر شعر پڑھ دیا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ میں نے کہا اب تو اپنا مولانا پڑھ گیا ہے، او حضور کی شانوں کو دیکھ، راویوں کو نہ دیکھ۔ حضرت ابو بکر نے کہا شان دیکھا کر راوی کا منہ نہ دیکھا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آخر میں ایک مسئلہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اس جذبے سے اور اس حقیقت کو قبول کرتے ہوئے اللہ میرے اور آپ کے لیے عافیت فرمائے۔ عباسی صاحب اور تمام علماء کو اللہ زندگی دے کہ یہ سجدہ رہے، ہم آئے یا نہ آئے ہماری زندگی نہیں پتا، لیکن کم سے کم اپنی زندگی کی آخری سانسیں جتنی بھی اللہ نے دی ہے اس کو غنیمت جانتے ہوئے ایک بات مزید آپ سے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فیصلہ تو گنبد خضرا کے مکی جب غلغلے والی شفاعت کے ساتھ، سبحان اللہ۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور میرے امام کہتا ہے اور جب حضور آئیں گے نا میدان محشر میں تو دارمی کے اندر موجود ہے 70,000 غلمان حضور کے گرد طواف کر رہے ہیں اور ان کے چہرے موتیوں کی طرح سبحان اللہ، ان کے جھرمٹ میں حضور آئیں گے۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک ہے، جب سرکار کا ورود ہوگا میدان محشر میں تو میرا امام کہتا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت عزت
کیا مقام ہوگا؟ ہر بندہ سر اٹھا کر کہے گا یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا۔ سبحان اللہ جو کہتا تھا نا اتنا بڑھاؤ اتنا نہیں بڑھاؤ اتنا بڑھاؤ اتنا نہیں بڑھاؤ، اس کی بھی گردن فرشتے کہتے ہیں تو اٹھا کر دے یہ شان ہے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے ملا کے لیے تو گردن اٹھاتا تھا، آج خدا تجھے بتائے گا کہ آج خدا بھی اس کی واہ واہ کر رہا ہے اور مخلوق بھی واہ واہ کر رہی ہے کہ یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا۔ بولو سبحان اللہ۔ اس وقت تو سب کریں گے لیکن یہ عالم شہادت ہے دنیا، یہاں گواہ بنا کر ہاتھ اٹھا کر سرکار کی شان بیان کرو میرے دوستو کہ یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، کہ جو کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا۔ اب جو آخری بات آپ سے کرتا ہوں غور کرنا، میلاد کا انکار کرتے ہیں اور ہر چیز کی مخصوص دلیل مانگتے ہیں، ایسا ہی بتاؤ ایسا ہی بتاؤ، یہ قادیانیوں کا طریقہ ہے۔ جب ایک چیز عمومی اصول سے ثابت ہو جائے اور اس کا فرض یہاں پر آئے تو وہ ثابت ہے، جب تعظیم کا حکم دیا لہذا تعظیم کا یہ فرض ہے، کہتے نہیں ایسا ہی بتاؤ۔ ہم نے کہا اتنا کیوں سختی سرکار کی ذکر؟ اپنے دل کی سختی کو دیکھو، جب تیرے دستار بندی ہوتی ہے، جب تیرا رائمنڈ کی طرف جانا ہوتا ہے تو اس وقت کیوں نہیں کہتا ایسا ہی بتاؤ دور رسالت میں؟ اس کے لیے کشادگی ہوتی ہے، تھوڑی کشادگی حضور کے لیے بھی کر، کیونکہ سارے بازار وہ سجے ہیں حضور ہی کے نام پر سجے اور تیرا ہی ادب حضور کے نام سے ہو رہا ہے۔ میں صرف مزاج کی کمزوری بتا رہا ہوں کہ کتنے سخت ہو جاتے ہیں حضور کے، اور صحابہ اتنے بچ جاتے ہیں کہ مخامہ شریف تک کو ادب کر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ صحابہ اتنے نرم ہو جاتے ہیں کہ تھوک مبارک تک کا ادب کر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بلکہ پریشان اہل بیت کے لیے کہا، حضرت ابو ہریرہ تو اتنے نرم ہوئے، سیر اعلام میں موجود ہے سرکار مولا امام حسین کسی کا جنازہ پڑھا کر آئے تو حضرت ابو ہریرہ سفید داڑھی ہے، اپنے امامے کے شملے سے حضرت سیدنا امام حسین کے پاؤں کو صاف کرتے ہیں اور جوتا پہناتے ہیں، تو جب وہ سر سے ہٹاتے ہیں آپ کون ہیں بابا جی؟ تو دیکھتے ہیں حضور کے صحابی، کہتے ہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا تو میرے نبی کا نواسہ ہے۔ صحابہ دیکھیں بچتے ہوئے کہاں تک جاتے ہیں، سبحان اللہ بچتے ہوئے کہتے ہیں ایسا بتاؤ ایسا بتاؤ۔ میں نے کہا مجھے بتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تو سرکار کے میلاد پر سرکار کی ہجرت میں آنے میں جلوس نکلا کہ نہیں نکلا؟ کہنے کہ نکلا۔ تو میں نے کہا بس کر دے، جلوس کی ایک دلیل تو آ گئی ہے۔ کہتے نہیں میلاد کے دن بتائیے، سخت دلیل دیکھیں آپ۔ مجھے دکھ ہوتا ہے، رونا آتا، غصہ نہیں آتا، غصہ نہیں آتا، رونا آتا کہ کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اور تم پر میرے آقا کی عنایت ہے۔ اور تم پر میرے آقا، اور تیری داڑھی کا ادب حضور کی وجہ سے، تیری ذات کا ادب حضور کی وجہ سے، اور تم پر میرے آقا کی عنایت کیسے ہے؟ اور نجدیوں کلمہ پڑھانے کا یعنی رو کر، یہ طنز کے لیے بات نہیں کر رہا، دل دکھتا ہے۔ تم ہو حضور کے استعمال کہاں پر ہو جاتے ہیں؟ اپنی برادری، اپنے کنبے، اپنے فرقے کے لیے کتنے کشادہ ہو جاتے ہو اور سرکار کے لیے کتنے تنگ ہو جاتے ہو۔ مجھ سے پتہ چلے گا وہ تو ہجرت کے لیے جلوس نکلا تھا نا، میلاد کے لیے تو نہیں نکلا۔ میں نے کہا یہ سوال تیرے ذہن میں کانٹے کا آیا کہاں؟ میں نے کہا وہ تو ہجرت کے لیے نکلا، صحابہ کے لیے تو کہیں بھی نہیں نکلا، لیکن تو چھوڑتا نہیں ہے 22 جماعت الثانی کو روڈ بھر دیتا ہے، وہ بھی جائز ہے، منع نہیں جو ہے۔ اب آپ دیکھیے، اب اگر غور کرنا ہے یہاں پر، غور کرنا، کہتے نہیں 12 ربیع الاول کو دکھاؤ۔ میں نے کہا میلاد تو ڈیرہ غازی خان میں پورے سال ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ ہم کو حضور کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں، کہتے ہیں 12 کو دکھاؤ۔ میں نے کہا پھٹے ہوئے ڈھول بات سن، ہم 12 ہی کو نہیں پورا سال کر سکتے، سبحان اللہ۔ بلکہ ہم کو کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ سبحان اللہ۔ کیوں اتنے تنگ ہو جاتے ہو؟ یہ سخت جملہ میں نے اس لیے کہا نہیں، یہ قرآن تم کس کے لیے پڑھتے ہو؟ رسول اللہ کی مخالفت کے لیے؟
حدیث تم رسول اللہ کی مخالفت کے لیے پڑھتے ہو؟ کہ نہیں. میں نے کہا اس کو پڑھ کر جو سرکار کی شان ہے، جو سرکار کے دین ہے، اس کو پڑھ کر تمہارا دل اتنا تنگ حضور کی شان کے لیے کیوں ہوگا؟ میں ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے درد سے بات کرتا ہوں، کیونکہ قبر میں پھر اور دوسرا چھٹکارا نہیں ہوگا. قبر میں کوئی ملا نہیں آئے گا کہ جس کی داڑھی ناف سے نیچے آئی یا گردن سے اوپر آئی. قبر میں کام آئے گی رسول اللہ کی نسبت میں. سبحان اللہ. ایسا جملہ سختی کا توجہ ہے آپ کی. سبحان اللہ. میں پھر کہہ رہا ہوں، دل کو تھام کر بات کر رہا ہوں اور کوئی تعصبانہ نہیں، غم میں بات کر رہا ہوں. یار کس کی امت ہو؟ لیڈروں کے لیے تم نے اتنی کشادگی رکھی، رسول اللہ کے ذکر کے لیے کیوں؟ توجہ ہے آپ کی. آپ سنیے ایک بات، کہتے نہیں حضور کا ذکر میلاد کے نام سے ہوا. میلاد کا نام بتاؤ حدیث سے. 12 کو جلوس نکلا، دکھاؤ. میں نے کہا اچھا، جب تو یہی چاہتا ہے تو میں 18-19 کے بڑے گیج کے پانی سے تو بتائیں. اور میں نے کہا ہمت کر رک جا. براہین قاطیہ دیکھ. براہین قاطیہ میں خلیل بند امبیٹری سے ایک بچے نے پوچھا، حضرت آپ نے تو ہمیشہ یہ سکھایا ہے ہمیں کہ جو چیز رسول اللہ کے دور میں نہیں پائی گئی وہ آج ایجاد نہیں ہو سکتی، تو حضور یہ ہمارے مدرسے رسول اللہ کے دور میں تھے؟ سوال خلیل بند امبیٹری رشید احمد گنگوہی کی تصدیق کے ساتھ صفحہ نمبر 183 براہین قاطیہ. میں صرف آئینہ دکھا کر بات کو ایک حوالے کے ساتھ ختم کر رہا ہوں. آپ کہتے بیٹا دیکھو آپ کو یہ تو پتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے تو سرکار کے پاس چند صحابہ جن کی تعداد 100 کے قریب تھی وہ حضور سے قرآن پڑھتے تھے. بچے نے کہا ہاں ہاں. کہا بیٹا وہ مدرسہ ہی تو تھا. بچے نے اگلا سوال کیا لیکن اس کا نام مدرسہ تو نہیں تھا. جیسے تم کہتے نا ذکر تو ہوا تھا، نام میلاد نہیں تھا. تو بچہ کہتا ہے ہاں سرکار قرآن تو پڑھاتے تھے لیکن اس کو تو صحفہ کہتے تھے، چبوترا. اس کا نام حضرت مدرسہ تو نہیں تھا، دارالعلوم تو نہیں تھا. تو مولانا پھنس کے کہتے ہیں بیٹا نام کوئی نہیں رکھ لیں، کام تو وہی ہو رہا ہے. میں نے کہا اب پانا سے کس کر میں بولتا ہوں کہ جب کام یہی حضور کے دور میں ہوا تھا تو نام میلاد رکھ لیں تو حج کیا ہے؟ اپنے دہشت گردی کے اڈے کو ثابت کرنے کے لیے جو کلاشنکوف سے بھرا ہوا ہے. توجہ ہے آپ کی. سبحان اللہ. لحاظ میلاد کا نہیں تو چھوٹے بھائی کی شلوار کا مجھے بھی لحاظ نہیں. کوئی تقریر کرائے نہ کرائے باڑ میں جائے. دہن میں زبان تمہاری، بدن میں ہے جان تمہارے. تمہاری ایسی کی تیسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے جو میلاد کو ہلا سکے. سبحان اللہ. بنی کس کے لیے ہے؟ تھانے بھون کے. کیا بات. سبحان اللہ. آسمان کی خوبصورت چادر تنی کس کے لیے؟ رائے ون کے لیے. میں نے کہا جس دن تو نے حضور کے لیے زبان کو روکا میں تیرے پاؤں چوم لوں گا، اور تو نے حضور کے خلاف زبان چلائی. تو چاہے جو بھی ہو بیٹا، یہ ہمارے سروں پر جو سر ہے نا تو دل ہے وہ دل جو یا رسول اللہ تیری یادوں سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ ہاں. اگر حضور کے لیے عزت نہیں تو تم ہماری جوتی کے نیچے. اگر یہ نہ کہوں تو میں مومن نہیں رہوں، اس لیے کہ آمنا سے بندہ مومن نہیں ہوتا، آمنا کے ساتھ وفاداری رسول. سبحان اللہ. توجہ ہے. سبحان. اب بچے نے پوچھا، یہ تو میں نے اس بدماش اور خبیث کے لیے سخت لفظ بولے ہیں جو گستاخی کرتا ہے اور جو سمجھنا چاہتا ہے. اس دوست کو پیار سے سمجھاتا ہوں میرے بھائی. سبحان اللہ. میری بات کا برا نہیں ماننا. میلاد حضور کے ذکر کو کہتے ہیں. کہتے ذکر تو حضور کے دور میں ہوا. کہتے ہاں بالکل حدیث میں آیا ہوا، لیکن اس کا نام میلاد نہیں تھا. میں نے کہا آپ کے مولوی صاحب سے بچے نے پوچھا کہ حضرت مدرسہ اس دور میں تھا؟ تو انہوں نے کہا جی حضور قرآن پڑھاتے تھے نا. تو اس بچے نے کہا نام تو اس کا مدرسہ نہیں تھا. کہنے کہ بیٹے نام رکھنے سے تو نام کو رکھ لے، نام ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کام تو وہی ہو رہا ہے. تو میں نے کہا کام تو وہی ہو رہا ہے جو میلاد ہے. سبحان اللہ. آگے بچہ اور پوچھتا ہے، ذرا سمجھنا ہاتھ جوڑ کر میرے دوست، چڑھانے کے لیے نہیں سمجھانے کے لیے. جب اپنا کام ہو تو سب جائز ہے. میں نے پہلے کہا اپنے لیے دل اتنا کھولتے ہو، سرکار کی نسبت کے لیے تنگ کرتے ہو.
میرا کوئی بھائی اگر سمجھ رہا ہے کہ میں ذاتی اس کو ہیٹ کر رہا ہوں تو میں اس کو معافی چاہتا ہوں. میں اس کی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں تو سرکار کی امت ہے، اپنے دل کو رسول اللہ کے لیے کشادہ کر. آگے وہ بچہ پوچھتا ہے کہ حضرت بات بنی نہیں، آپ ایسی ٹوپی پہنائیں. وہ مدرسہ نہیں تھا، آپ نے نام مدرسہ رکھا. کہنے کہ بیٹے نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، پڑھا تو قرآن ہی رہے ہیں. تو میں نے کہا نام رکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، شان تو حضور کی بیان ہوگی. سبحان اللہ. پھر بچہ آگے کہتا استاد یہ بات بنی نہیں. وہ مدرسہ نہیں تھا اس لیے کہ وہ تو زمین کا فرش تھا، اس کی نہ چھت تھی نہ دیوار تھی. آگے وہ کرتا بات تم نے سکھایا نا اسٹرکچر بھی ثابت کرو، ایسی ہیت قضائیہ، ایسی باڈی، ایسا جسم، ایسی ہیت، سب کے سب حضور کے دور میں ہونی چاہیے. تو بچہ بھی بالکل کڑک ہو کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا چلو اگر یہ بات مان لو کہ صفا کو مدرسہ کہہ دیا گیا تو وہ جائز اس لیے کہ ادھر بھی قرآن پڑھایا گیا ادھر بھی قرآن پڑھایا گیا، لیکن حضرت اسٹرکچر میں بڑا فرق ہے، ماحول میں بڑا فرق ہے. وہ تو کھلے آسمان کے نیچے تھا، یہ تو بڑے بڑے قلعے بنے ہوئے ہیں. اس کی تو دیواریں بھی نہیں تھی، اس کی تو دیواریں بھی ہیں. تو جو ہے بچہ صحیح طرز پر چل رہا ہے اسی کے سوال پر. یہ ہم سے کہتے ہیں چراغا بتاؤ اور لالٹین بتاؤ اور مائک بتاؤ. ابے میں نے کہا بھائی میں مسئلہ ذکر کا اور یہ چیزیں تعظیم کی ہے دور کے اعتبار سے اس کو یوٹیلائز کریں گے ہم. کہتے نہیں ایسی شکل بتاؤ. تو بچہ پوچھتا ہے حضرت وہ تو مدرسہ نہیں تھا، وہ تو ایک فرش تھا چبوترا جس پہ صحابہ اتنے غریب تھے کہ اگر وہ تہبند باندھ لیتے تو قمیص کا کپڑا نہیں تھا. رات کو سوتے تو چادر اتنی چھوٹی کہ گھٹنے کے نیچے سے پاؤں کھلے رہتے تھے، کھلے آسمان کے نیچے. ہمارے پاس تو ڈیرہ غازی خان میں اگر سردی ہو جائے تو گیزر بھی مدرسے کے اندر ہے، گرمی ہو تو ایئر کنڈیشن بھی ہے. بڑی بڑی کھڑکیاں، دروازے، بڑے بڑے پوچھے والے کلاشن لے کر دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں. تو سرکار کے دور میں ایسا نہیں تھا. تو خلیل صاحب کہتے ہیں بچہ لگتا ہے میلاد سن کر آیا ہے. تو کہتے ہیں بیٹا ابھی ذرا علمی بات، بیٹا تبدل ہیت مکان ہوا. جملہ کیا کہتے ہیں ذرا گاڑی کو، تبدل ہیت مکان ہوا ہے، فرق نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں ہاں حالات کے اعتبار سے صرف باڈی بدلی ہے، کام تو وہی ہے. میں نے کہا دقیانوس میری بات سن، یہاں پر بھی صرف باڈی اور شکل بدلی ہے، کام تو وہی ہے جو رسول اللہ کے دور میں ہوا تھا. میں نے صرف سمجھانے کے لیے ایک رخ بتایا ہے. ہم گلابی لوگ نہیں ہیں کہ جو بھی جیب میں اتار دیں، اور نہ ہم کسی کو مرید بنانے آئے ہیں. ہم خود سرکار کے فقیر اور غلام ہیں، انہی کے نام پر مر جائیں یہی ہماری کامیابی ہے. میں نے آپ کو گھیرنا نہیں.